بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیو، آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پر ایک بہت ہی خوبصورت کتاب جو کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ماخوذ ہے، اس کا مطالعہ کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے ساتھیوں تک بھی اس سے آڈیو کی صورت میں پہنچاؤں۔ ممکن ہے کہ بہت سے ساتھی ایسے بھی ہوں جنہوں نے ابھی تک سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی بھی کتاب کا مطالعہ نہ کیا ہو، اور میرے ساتھی وہ بھی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سن کر بہت سی برکات حاصل کریں گے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن حیات طیبہ سے اپنے دلوں کو روشن کریں گے، اور اپنے اہل و عیال، دوست احباب، رشتہ داروں تک بھی اس روشنی کو پہنچائیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی جب ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو سن کر اپنی زندگیوں کے شب و روز کو ترتیب دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ضرور 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 ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ تو ساتھیو، دعا کیجئے گا کہ اللہ کریم مجھے صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس روشن کتاب کو روزانہ 10 سے 15 منٹ پڑھ کر اس کی آڈیو ترتیب دے کر آپ تک سلسلے وار پہنچاتا چلا جاؤں۔ ساتھیوں، میرے لیے ضرور دعا کیجئے گا، اللہ کریم میری اس کاوش کو قبول فرمائے اور مجھے زندگی اسلام پر اور موت کامل ایمان پر عطا فرمائے، آمین۔ تو آئیے ساتھیوں، اب ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی اس کتاب کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب شریف والد ماجد کی طرف سے یہ ہے: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ، آپ کے ابو جان کا نام بن عبد المطلب، ان کے ابو جان کا نام بن ہاشم، اور ان کے ابو جان بن عبد المناف، اور ان کے ابو بن قصہ، اور ان کے ابو جان بن کلاب، اور ان کے ابو بن مرہ، اور ان کے ابو جان بن کعب، اور ان کے ابو بن لوی، اور ان کے ابو بن غالب، اور ان کے ابو بن فہر، اور ان کے ابو بن مالک، اور ان کے ابو بن نضر، اور ان کے ابو بن کنانہ، اور ان کے ابو بن حزیمہ، اور ان کے ابو بن مدرکہ، اور ان کے ابو بن الیاس، اور ان کے ابو بن مزر، اور ان کے ابو بن نزار، اور ان کے ابو بن معاد، اور ان کے ابو بن عدنان۔ اور آپ کی امی جان کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب یہ ہے: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امی جان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی امی بن وہب، آپ کی امی بن عبد، آپ کی امی بن عبد مناف، آپ کی امی بن زہرہ، آپ کی امی بن کلاب، آپ کی امی بن مرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا نسب نامہ کلاب بن مرہ پر مل جاتا ہے، اور آگے چل کر دونوں سلسلے ایک ہو جاتے ہیں۔ عدنان تک آپ کا نسب نامہ صحیح سندوں کے ساتھ بالاتفاق مورخین ثابت ہے، اور اس کے بعد ناموں میں بہت کچھ اختلاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اپنا نسب نامہ بیان فرماتے تھے تو عدنان تک ہی ذکر فرماتے تھے، اور یہ جو تحریر لی گئی ہے یہ کرمانی بحوالہ حاشیہ بخاری شریف جلد 1 اور صفحہ نمبر 543 پہ ہے، مگر اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ خاندانی شرافت: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان اور نسب نجابت و شرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں میں سے سب سے اعلیٰ و اشرف ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن کفار مکہ بھی کبھی اس کا انکار نہ کر سکے۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان نے جب وہ کفر کی حالت میں تھے تو بادشاہ روم ہرقل کے بڑے دربار میں اس حقیقت کا اقرار کیا کہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالی خاندان ہیں۔
حالانکہ اس وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن تھے اور چاہتے تھے کہ اگر ذرہ بھی کوئی گنجائش ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کوئی عیب لگا کر بادشاہ روم کی نظروں سے آپ کا وقار گرا دیں۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا اور کنانہ میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ بہرحال یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان اس قدر بلند مرتبہ ہے کہ کوئی بھی حسب و نسب اور نعمت و بزرگی والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مثل نہیں ہے۔ قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان نبوت میں سبھی حضرات اپنی گو نہ گو خصوصیات کی وجہ سے بڑے نامی اور مشہور تھے، مگر چند ہستیاں ایسی ہیں جو آسمان فضل و کمال پر چاند تارے بن کر چمکے۔ ان با کمالوں میں سے فہر بن مالک بھی ہیں۔ ان کا لقب قریش ہے اور ان کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہے۔ فہر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے۔ یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ چنانچہ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور خدا داد صلاحیتوں اور طاقت کی بنا پر تمام قبائل عرب پر غالب تھے، اس لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ دونوں کا سلسلہ نسب فہر بن مالک سے ملتا ہے، اس لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں باپ دونوں کی طرف سے قریشی ہیں۔ ہاشم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم بڑی شان و شوکت کے مالک تھے۔ آپ کا اصل نام عمرو تھا۔ انتہائی بہادر، بے حد سخی اور اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ ایک سال عرب میں بہت سخت قحط پڑ گیا اور لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے، تو یہ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکہ پہنچے اور روٹیوں کو چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں سرید بنا کر تمام حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کر کھلایا۔ اس دن سے لوگ ان کو ہاشم یعنی روٹیوں کا چورا کرنے والے کہنے لگے۔ چونکہ یہ عبد المناف کے سب لڑکوں میں بڑے اور باصلاحیت تھے، اس لیے عبد المناف کے بعد کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ بہت حسین اور خوبصورت تھے۔ جب سن شعور کو پہنچے تو ان کی شادی مدینہ میں قبیلہ خزرج کے ایک سردار عمرو کی صاحبزادی سے ہوئی جن کا نام سلمہ تھا، اور ان کے صاحبزادے عبد المطلب مدینہ ہی میں پیدا ہوئے۔ چونکہ ہاشم 25 سال کی عمر پا کر ملک شام کے راستے میں بمقام غزہ انتقال کر گئے، اس لیے عبد المطلب مدینہ میں اپنے نانا کے گھر پلے بڑھے، اور جب 7 یا 8 سال کے ہو گئے تو مکہ مکرمہ آ کر خاندان والوں کے ساتھ رہنے لگے۔ جی ساتھیو، یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ حصہ میں نے پڑھا ہے، آپ نے سماعت کیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح تھوڑا تھوڑا حصہ میں روز آپ ساتھیوں تک پہنچاتا جاؤں گا، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ سن کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے خوبصورت پہلوؤں کے حوالے سے یقیناً بہت ساری رہنمائی اور فضیلت حاصل کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔